صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جا کر جنت کو دیکھو۔ جبرائیل گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل کیسی ہے میری جنت؟ تو آپ نے جنت کی تعریف فرمائی، جنت کی نعمتوں کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب میرے بندوں کو پتہ چلے گا اس جنت کے بارے میں تو وہ کیا کریں گے؟ بولے مولا ایک بندہ بھی اس میں گئے بغیر نہیں رہے گا۔ جب ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا علم ہوگا تو وہ پوری کوشش کر کے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم پیدا فرمائی، تو اس کے بعد جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جہنم کا نظارہ کرو۔ جہنم کو دیکھ کر آئے، آ کر اس کی ہولناکی، اس کی تباہ کاریاں، اس کی وحشت انگیزی، اس کا خوفناک ماحول، اس کے عذابات کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو کانپ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل کیسی ہے میری جہنم؟ تو کہا کہ مولا اتنی ہولناک جس کے اوپر تصور نہیں ہو سکتا۔ بولے اگر میرے بندوں کو اگر اس کے بارے میں علم ہو تو وہ کیا کریں گے؟ بولے مولا ایک بھی اس میں نہیں جائے گا، ایک بھی اس میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حقیقت ہے، جنت کی ہولناکیاں ایسی ہیں کہ کوئی بندہ پسند نہیں کرے گا۔ دنیا کی معمولی تکلیف وہ اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا، تو ہمیشہ دائمی تکلیف جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور ایسی تکلیف جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی کسی بھی سزا کو، دنیا کے کسی بھی غم کو، کسی بھی بیماری کو، کسی بھی جلن کو، کسی بھی زہر کے اثرات کو، کسی بھی آگ کے اثرات کو مثال دے کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایسا جہنم کا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی یہ ساری تکلیفیں جہنم کے عذاب کا 100واں حصے سے بھی کم ہے۔ اس کی جو تکلیف ہے، اس کا جو دردناک ماحول ہے، اسی لیے جبرائیل نے کہا کہ مولا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت دیکھا، جنت دیکھ کر آئے۔ اب آ کے بولے کیا ہوا؟ بولے مولا جنت تو بے انتہا تیرے فضل و کرم کا مظہر ہے، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اب تو جنت کا راستہ ہے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ شاید ہی کچھ بندے ایسے ہوں گے جو جنت تک پہنچ پائیں گے، جنت تک پہنچ پائیں گے۔ پھر جہنم کا دوبارہ ان کو کیا ہے کہا گیا کہ جا کر جہنم کا مشاہدہ کرو، معائنہ کرو، دیکھ کر آؤ۔ آنے کے بعد اب تبصرہ چینج ہو گیا حضرت جبریل امین کا۔ پہلے آپ نے جو تبصرہ کیا تھا اس کو بدل دیا، کہا کہ مولا اب جو جہنم دیکھ کر آ رہا ہوں شاید ہی کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا کرم ہوگا تو وہ جہنم سے بچیں گے، ورنہ جہنم کے لیے تو راستہ ایسا ہے کہ ہر کوئی سیدھے جہنم کی طرف دوڑتا نظر آئے گا۔ بولے ہوا کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ آقا فرماتے ہیں جنت تو جنت ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں وہ مشکلوں کے راستے ہیں۔ عبادتوں کی مشکلیں اس میں اٹھانی پڑیں گی، مصائب پر صبر کرنا پڑے گا، ایمان کے لیے استقامت کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، ہزاروں قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے جنت ملے گی۔ اسی لیے جبرائیل نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اتنے مشکل کٹھن راستے سے ہو کر جنت تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھیں گے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ دوسری طرف جہنم کے لیے اللہ نے فرمایا، پیارے آقا فرماتے حفت النار بالشہوات۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور شہوت نفسانی خواہش ایسی ہے جس کا آنکھ بن کر کے آدمی پیروی کرتا ہے تو اس کی پیروی کرتے 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 بلا سوچے اس کا ہر قدم جو ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ مولا کچھ بندے ہوں گے جو اس سے بچ پائیں گے، ورنہ راستہ تو ایسا ہے کہ جہنم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔